اور ایک انتہائی اہم خبر ہے کہ معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ طارق عزیز نے پی ٹی وی کے نیلام گھر سے شہرت پائی اور پی ٹی وی کے آغاز سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک رہے۔ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا۔ طارق عزیز رکن قومی اسمبلی بھی رہے اور اب بتایا گیا ہے کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک رہے اور نیلام گھر جیسے طویل شو کے ساتھ وہ منسلک رہے اور یہیں سے انہوں نے شہرت پائی۔ بطور قومی اسمبلی بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی اور 90 کی دہائی میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ طارق عزیز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پاکستان کے ٹی وی کے حوالے سے ایک بڑا نام جنہیں ابتدائی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے آغاز کیا، سٹارٹ میں کام کیا، اب بتایا گیا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن کے نیلام گھر سے شہرت پائی۔ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا۔ پاکستان میں ٹی وی کمپیئرنگ کا ایک بڑا نام اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ طارق عزیز رکن قومی اسمبلی رہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور ساہیوال سے ان کا تعلق تھا، جس کے بعد وہ لاہور آئے اور لاہور میں انہوں نے بڑا نام بنایا۔ اب بتایا گیا ہے کہ وہ طارق عزیز اس دنیا میں نہیں رہے، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن کے نیلام گھر سے شہرت پائی۔ اس پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ انتہائی شہرت کا حامل یہ پروگرام جو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا تھا، اب اس کے ہوسٹ طارق عزیز اس دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا۔ طارق عزیز رکن قومی اسمبلی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ منسلک رہے۔ اب ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مروان سر چودھری سے۔ مروہ، اس بارے میں کیا بتانا ہے ان کے خاندانی ذرائع کا؟ کیا اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے؟ جی بالکل، طارق عزیز جو کہ معروف جو ٹی وی پروگرام تھا نیلام گھر، اس کے ہوسٹ تھے اور شوبز انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام تھا، اس کے ساتھ ساتھ رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے کہ صبح ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ کافی علیل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی ڈیتھ کی خبریں جو ہیں وائرل ہوتی رہی، مگر اس وقت ان کے جو خاندانی ذرائع انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی۔ اب ان کے بیٹے نے بتایا کہ صبح انہیں کلینک لے کے جایا گیا تھا، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ ان کی جو تدفین ہے اور جو جنازہ ہے وہ کب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس بارے میں معلوم ہو پایا ان کی طبیعت کے متعلق؟ کیونکہ کچھ کہہ تو ہم نہیں سکتے ان کی موت کی وجوہات کے متعلق، کیونکہ آج کل کرونا کی بہت ساری خبریں ہیں۔ کیا وہ اس بیماری کا شکار تھے یا کسی دیگر بیماری کا انہیں عارضہ لاحق تھا؟ نہیں، اس بارے میں ان کا جو بیٹا ہے اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ اس سے پہلے یہ پتا تھا کہ ان کو دل کا عارضہ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈائبٹیز بھی تھی۔ اس وجہ سے بھی وہ کافی زیادہ بیمار رہتے تھے اور کافی دیر سے وہ علیل تھے۔ یہ کرونا وائرس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ بیمار رہ چکے ہیں، اس وقت بھی ان کی ڈیتھ کی خبریں جو ہیں وہ وائرل ہوتی رہی ہیں، مگر پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اچھا مروہ، ویسے آپ درست فرما رہی ہوں گی، لیکن ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا بہت بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا جو بیٹا ہے وہی ان کو کلینک پر لے کر گیا تھا، ان کے بیٹے نے ہی کنفرم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ابتدائی طور پہ یہی ساتھ ساتھ ہمارے جو بہت ہی سینئر پروڈیوسر ہیں خاور ایوب صاحب، انہوں نے بھی کنفرم کی ہے یہ بات، کیونکہ پی ٹی وی سے ان کا ایک گہرا تعلق ہے اور پی ٹی وی کے جو سٹاف ہیں، محسن جعفر ہیں ایک بہت سینئر پروڈیوسر، انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ جو طارق عزیز صاحب ہیں وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے صاحبزادے نے جن کے متعلق ہمیں مروان سر چودھری بتا رہی ہیں کہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ طارق عزیز کے متعلق مروان نے یہی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ابتدائی طور پہ یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں دل کی بیماری بھی تھی اور دیگر کئی ایسی بیماریاں تھیں جس کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان کے متعلق کئی بار بتایا گیا، ان کی صحت کے متعلق بھی خبریں آتی رہیں، لیکن اب ان کے اہل خانہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ طارق عزیز پاکستان کی فلم انڈسٹری کا، پاکستان کی ٹیلی ویژن انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا 60 کی دہائی میں، تب سے لے کے آج تک، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے بانیان میں پاکستان کا جو قومی ادارہ ہے اس کے آغاز سے لے کر
وہ اس کے ساتھ منسلک تھے اور آخری دم تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی منسلک رہے، لیکن اب جو خبر آئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایوب خاور صاحب جو ان کے ساتھی بھی ہیں اور ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایوب صاحب، ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان میں، جو ابلاغیات کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے، ایک بہت بڑا چہرہ ہے، کیا آپ کے تاثرات ہیں اس خبر کے ساتھ کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے؟ کیا عرض کروں، نا بنیادی طور پر گھر کے بنیادی جو افراد ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن ڈیفینیٹلی ہے کہ ہم ایک دم سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور یاد بھی کرنے لگ جاتے ہیں وہ سارا زمانہ گزرا ہوا، لیکن اس کی کچھ دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ گریجولی بس وہ سورج غروب ہو جاتا ہے نا جس طرح، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کئی زندگیوں کو مرتب کیا یا ترتیب دیا یا ان کو سکھایا۔ اور طارق صاحب تو ان بنیادی لوگوں میں سے ہیں میڈیا جنہوں نے اینکر کو لب و لہجہ سکھایا ہے اور اینکر کے لیے ضروری سمجھا، اپنی پرفارمنس کے ذریعے اینکر بننے والے لوگوں کے اندر جو شوق تھا اس کے اندر انڈائریکٹلی جو چیز انہوں نے ایڈ کی کہ جب تک آپ لٹریچر سے محبت نہیں کریں گے، زبان جب تک نہیں آئے گی، اور زبان وہ نہیں جو گلی محلے میں بولتے ہیں، زبان وہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے بولنی، کسی بات کو کنوے کرنا ہے، کسی بات کو کنوے کرنا ہے، کسی کو انٹروڈیوس کرنا ہے، کسی بات کی وضاحت کرنی ہے، تو آپ کا لب و لہجہ کیا ہوگا، آپ کی زبان کس طرح کی ہوگی، آپ کا جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کو ان بڑے لوگوں نے، ان بڑے لوگوں میں سے طارق عزیز صاحب ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ایوب صاحب، یقیناً اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ہم جیسے بہت سارے لوگ جو آج اس انڈسٹری میں آئے ہیں ان کو دیکھ کے بولنا سیکھا، وہی ہمارے لیے ایک انسپریشن تھے۔ آپ نے یقیناً ان کے ساتھ کام کیا ہوگا، کوئی خوشگوار یادیں؟ بہت ضروری ایک بات کر دوں میں 2-4 جملوں میں جی۔ میں ایکچولی یعنی بیماری کی حالت میں بھی مطلب یہ کہ یہ وہ جو دنیا بھر میں طویل ترین پروگراموں کے ریکارڈز ہیں نا، ان میں یہ بہت عرصہ پہلے سے یہ ان کا پروگرام جو نیلام کرتا وہ آ چکا ہے، اور بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے پروگرام کو نہیں چھوڑا۔ کے طور پر سیاست کی دنیا میں گئے تب بھی انہوں نے پروگرام کو نہیں چھوڑا، جب یہ مسلسل بیمار ہوتے رہے تب بھی انہوں نے پروگرام کو نہیں چھوڑا، اور اب بھی اگر کوئی لیٹسٹ کوئی پروگرام آن ایئر گیا ہوگا تو اگر یہ بیڈ پر نہیں ہوں گے تو یہ مائک پر کیمرے کے سامنے ہوں گے۔ یہ ایک ایسے شخص تھے جو صرف اینکر نہیں تھے، یہ بہت اچھے پنجابی کے شاعر اور اردو نواز ایک شخصیت تھے، اور فلم کے اداکار بھی رہ گئے یہ، اور سیاست میں ان کا بہت یعنی ایک کنٹریبیوشن تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جب یہ یعنی ہزاروں کے لوگوں کے جلسوں کو خطاب کرتے تھے، اور اپنے تقریری مقرر ہونے کی حیثیت سے جو ان کا اپنا ایک امپیکٹ تھا وہ سننے والوں تک منتقل کرتے۔ اچھا ایوب صاحب، بڑی ملٹائی ٹیلنٹڈ سی پرسنالٹی تھی، اگر آپ دیکھیں یعنی 60 میں وہ 64 میں پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کرتے ہیں، 1967 میں انسانیت جو زیبا کے ساتھ ان کی فلم تھی اس میں بھی کردار نبھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے سیاست بھی ساتھ جاری رہتی ہے اور یہ کام بھی جاری رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے نا، بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور جب تک آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے نا کسی بھی چیز سے، اگر ایک ہی وقت میں کئی چیزوں سے آپ کی کمٹمنٹ ہے، پیورلی کمیٹڈ ہیں آپ، تو آپ اسی صورت میں ان کمٹمنٹس کو آپ نبھا سکتے ہیں جب آپ کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اتنی فورسفل اور اتنی سورسفل ہوں کہ آپ یعنی انصاف کر سکیں۔ تو انہوں نے ہر چیز سے ہر ایریا، جس ایریا میں انہوں نے پریکٹیکلی قدم رکھا ہے انہوں نے انصاف کیا ہے، اور انصاف انداز جی آپ کنٹینیو کیجئے۔ سوری
आप कह रहे थे कि उन्होंने जिस काम में भी अपना कदम रखा वहां पे नाम बनाया। आपने एक्चुअली फिल्म का भी जिक्र कर दिया जी, और हम लोग आपस में मिलकर सियासत का भी जिक्र कर चुके हैं, और मीडिया तो अपनी जगह पर है ही जी। और मैंने शायरी का इजाफा किया कि शायर बहुत अच्छे थे वो पंजाबी के। हमजाद का दुख एक किताब उनकी है, और बहुत कुछ लिखा हुआ है जो असल में इशात की इतनी ख्वाहिश नहीं हुआ करती थी उनकी जी, लेकिन उनकी जो शायरी है यानी, और वो मुनीर नियाज़ी साहब से बहुत मुतासिर थे। मुनीर नियाज़ी साहब जो हैं उनके अंग को टच करते थे वो, जो खास तौर पर मुनीर नियाज़ी साहब का पंजाबी का कलाम जी। वो अपनी अयूब साहब अपनी स्टोरी में भी सुनाते हैं, जब वो लाहौर आए तो जिस तरह से उस जमाने में मुनीर नियाज़ी साहब की महफिल में बैठते थे और चाय पिलाने का काम जो वो बड़ी अच्छे तरीके से ये स्टोरी सुनाया करते थे।